جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، جناب حفیظ الرحمان صاحب، جناب برجیس طاہر صاحب، جناب پرویز رشید صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، محمد زبیر صاحب اور ہمارے شیر محمد نذر صاحب، عاطف سلیمان صاحب، عبد الرحمان صاحب اور ڈاکٹر مستان صاحب، عبد الرحیم صاحب اور گپس کے میرے غیرت مندوں، شیروں، دلیروں، بہادروں، شہیدوں اور غازیوں کے وارثوں اور میری اتنی بڑی تعداد میں آئی بہنوں، بیٹیوں، ماں، السلام علیکم۔ آپ کو محمد نواز شریف کا اور جیل میں بیٹھے ہوئے محمد شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم۔ ابھی کسی نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان کی پہلی سیاستدان بیٹی گپس آئی ہے، تو میں گپس کے اپنے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی بیٹی اور آپ کی بیٹی اور بہن گپس نہیں آئی، مریم نواز اپنے بھائیوں کے گھر آئی ہے، آج اپنے گھر آئی ہے۔ آج بھلے مجھے گلگت بلتستان سے 4 گھنٹے کا سفر کر کے آنا پڑا، لیکن میرا سفر اس سفر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ لوگ کر کے آئے ہو یہاں اتنی بڑی تعداد میں۔ میں اس بات سے واقف ہوں کہ بہت مشکل راستوں سے گزر کے آئے ہو جلسہ گاہ تک، دشوار گزار راستوں سے گزر کر آئے ہو جلسہ گاہ تک، لیکن جب ہمت جوان ہو، جب جذبہ جوان ہو، جب عزم جوان ہو، تو میں آپ کے لیے ایک نعرہ لگاتی ہوں، آلو آلو شیر آلو۔ اور ایک اور نعرہ بھی ہے، وہ ابھی میں نے سیکھا ہے، اور وہ ہے وتو وتو شیر وتو۔ لگائیں ذرا یہ بھی نعرہ۔ اور بڑا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آیا آیا شیر آیا، اور گپس جیسے دور دراز علاقوں میں عوام کا یہ اجتماع بتا رہا ہے کہ نہ صرف گپس میں بلکہ گلگت بلتستان میں شیر آیا آیا انشاءاللہ۔ لگاؤ لگاؤ۔ ابھی میرے کسی مقرر بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ ووٹ کو عزت دو اور گپس کو بھی عزت دو، تو گپس کے میرے غیور باسیوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، جب نواز شریف نے اور حفیظ الرحمان صاحب نے گپس اور یاسین کو درجہ دیا تھا ضلع کا، تو کیا تب گپس کو عزت نہیں ملی تھی؟ ملی تھی نا۔ اور اب اس کے فنڈز بھی ریلیز ہو چکے ہیں، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ جعلی حکومت ایس پی اور ڈی سی کو روک کر بیٹھی ہے۔ تو میں آج
اس جعلی حکومت سے درخواست نہیں کروں گی. میں نے کبھی اس جعلی حکومت کو نہ حکومت سمجھا ہے نہ اس سے درخواست کی ہے. میں یہ ضرور کہوں گی کہ ان کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا لکھا ہی نہیں ہے. جس کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا لکھا ہی نہیں ہے. عزت دو ووٹ کو، عزت دو ووٹ کو، عزت دو ووٹ کو، عزت دو ووٹ کو. تو جس کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا لکھا ہی نہیں ہے، اس سے درخواست کرنے کا کیا فائدہ؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو حق آپ کو آپ کی طرح، آپ کے لیے بھیک کی طرح دیا جائے، آپ کا حق ہے کہ یہ بنے ضلع. اور اگر آپ کا حق آپ کو یہ نہیں دیا جا رہا تو اب جو الیکشن آ رہا ہے اس میں شیر پہ مہر لگاؤ اور اپنے حق کو سر اٹھا کے اپنے لیے استعمال کرو انشاءاللہ. اور میرا وعدہ ہے کہ جیسے ہی گپس میں اور گلگت بلتستان میں شیر آئے گا، گپس کو اور یاسین کو ضلع کا درجہ انشاءاللہ فوراً ملے گا. جب سے میں نے گلگت بلتستان کی زمین پہ قدم رکھا ہے، میری نواز شریف سے محبت میں ان پہاڑوں جتنا اضافہ ہو گیا. پوچھو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہ رشتہ ہے نا باپ بیٹی کا جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، جس کو باپ بھی نبھا رہا ہے، بیٹی بھی نبھا رہی ہے. لیکن ایک وہ رشتہ ہے جو اس خدمت کو دیکھ کے میرا نواز شریف سے اور بھی مضبوط ہو گیا ہے. چاہے وہ سڑکیں ہوں یا وہ ہاسپٹلز ہوں، گلگت بلتستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل ہو، یا وہ آپ کا دل کا ہاسپٹل ہو، یا وہ آپ کی یونیورسٹیز کے پہلے کیمپس ہوں، یا وہ کیڈیٹ کالجز ہوں، یا وہ پل ہیں جو میں ابھی دیکھ کر آئی، جس کے بارے میں مجھے حفیظ الرحمان صاحب نے بتایا کہ ان پلوں کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی، اور نواز شریف نے وہ سڑکیں، وہ پل بنا کے آپ کی تکلیف کو اللہ کے فضل سے آسان کیا ہے. تو مجھے میری نواز شریف سے محبت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا. اور پھر چاہے وہ گلگت چترال روڈ ہو جس کو سی پیک میں شامل کیا گیا ہو، یا وہ مثالی امن ہو جو نواز شریف نے اور ہمارے بہت ہی اہل وزیر اعلیٰ جن کا نام ہے حفیظ الرحمان، انہوں نے نواز شریف کا سپاہی بن کر جس طرح دہشت گردی کا گلگت بلتستان کی سرزمین سے خاتمہ کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا نتیجہ یہ آیا کہ مسلم لیگ نون اور شیر کی پچھلی 5 سال کی حکومت میں ایک بھی دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوا. اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں پچھلی حکومتوں میں 1000 سے زیادہ عوام جو ہے وہ دہشت گردی کی نظر ہو کر شہید ہو چکے تھے. اور یہ وہی امن ہے جس کی وجہ سے یہ جنت نظیر جو وادی ہے، جس کو دیکھ کے جنت کا خیال آتا ہے، پورا راستہ میں یہ سوچتی آئی کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مصور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نام مصور صرف اس لیے نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مصوری جو ہے وہ ہمیں بہت جگہ نظر آتی ہے، قرآن میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مصوری ہمیں گلگت بلتستان کی خوبصورتی میں بھی نظر آتی ہے. تو یہاں پر جو سیاح جو آئے، پچھلے کئی سالوں میں چند ہزار سیاح آئے،
لیکن پچھلے 5 سالوں میں یہاں لاکھوں سیاح آئے، اور وہ اس امن کی وجہ سے ہے، اور وہ اس انفراسٹرکچر کی وجہ سے ہے ماشاءاللہ، جو آپ کو نواز شریف نے، آپ کی مسلم لیگ نون کی حکومت نے اور آپ کے وزیر اعلیٰ نے دیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ گلگت بلتستان کے گپس کے میرے بھائیوں، بہنوں، ماں، بیٹوں، بچوں، دیامر اور بھاشا ڈیم پر نواز شریف نے جو کام کیا وہ آج تک کسی حکمران نے نہیں کیا، اور مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں کے عوام کو ان کا معاوضہ صحیح نہیں دیا جا رہا، میں اس کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گی، اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہاں پر جو نوکریاں نکل رہی ہیں، جو جاب کریشن ہو رہی ہے، ان میں گلگت بلتستان اور دیامر کے عوام کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہر سطح پر، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب یہاں موجود ہیں، نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، مسلم لیگ نون کو لیڈ کرتے ہیں، اور یہاں پرویز رشید صاحب بھی موجود ہیں جو سینٹ میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں ان دونوں سے یہ درخواست بھی کروں گی کہ گپس کے ضلع کا جو مقدمہ ہے اس کو ایڈمنسٹریشن نہیں دی جا رہی، دیامر اور بھاشا ڈیم کا جو مقدمہ ہے جہاں پر ان کو معاوضہ نہیں دیا جا رہا، اور ان کی نوکریوں پہ سب سے پہلا حق دیامر کے عوام کا ہے، ان نوکریوں کے لیے بھی آواز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں اور سینٹ میں بھی اٹھائیں۔ میرے بھائیوں، پاکستان کو آج جتنی بھی بیماریاں اور مسائل لاحق ہیں، چاہے وہ آپ کے گھروں میں آئی مہنگائی ہو جس نے آپ کی زندگی اجیرن بنا دی، چاہے وہ روٹی 30 روپے کی ہو گئی ہو، چاہے وہ بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ ہو، چاہے وہ آنکھیں ہوں جو نوکریوں کے انتظار میں کب سے راستہ دیکھ رہی ہیں، آپ کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور اس حل کا نام ہے محمد نواز شریف۔ آپ کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور اس حل کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ آپ کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور اس کا نام ہے شیر، کیونکہ پاکستان میں موٹر ویز کس نے بنائی میرے بھائیوں؟ کس نے بنائی؟ پاکستان کے اندر سڑکوں کے جال گلگت بلتستان کے اندر بھی کس نے بچھائے؟ ہزارہ موٹر وے کس نے بنائی؟ لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی؟ دہشت گردی کس نے ختم کی؟ لواری ٹنل کس نے بنائی؟ دیامر بھاشا ڈیم پر کام کس نے شروع کیا؟ نیلم جیلم منصوبے پر کام کس نے شروع کیا؟ یہ سب کام کرتا ہے نواز شریف، مہنگائی کو نیچے لاتا ہے نواز شریف، گوادر کو پاکستان سے ملاتا ہے نواز شریف، سی پیک کے منصوبے پاکستان میں لاتا ہے نواز شریف، ملک سے بجلی گیس کا بحران ختم کرتا ہے نواز شریف، آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہتا ہے نواز شریف، 5 سال آٹا چینی ادویات کی قیمت اگر نہیں بڑھنے دیتا تو وہ ہے نواز شریف، پیٹرول بجلی گیس دوائی کی قیمت کرتا ہے تو وہ ہے نواز شریف، اور میرے بھائیوں اس کی سزا بھگتتا ہے تو وہ بھی ہے نواز شریف۔ انتقام
निशाना बनता है तो वो भी है नवाज शरीफ। झूठे मुकदमात अपने सीने पे झेलता है तो वो भी है नवाज शरीफ। नाहक जेल काटता है और मौत के मुंह में पहुंच जाता है, वो भी है नवाज शरीफ। और एक टीम और एक इकामे पर निकाले जाने के बाद, जुल्म सहने के बाद, 72 साल का बदतरीन इंतकाम सहने के बाद, अगर वो आज भी कोई इंसान खड़ा है, झुका नहीं है, तो वो भी है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ किसके लिए खड़ा है? अपने लिए नहीं खड़ा। वो अब 70 साल की उम्र में उनको इतनी तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं है। गुपिस के मेरे भाइयों, अगर वो खड़ा है तो आज भी पाकिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए खड़ा है। चाहता हूँ एक नारा